بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے، راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے، مسلمانوں کے دل مجروح ہے، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کے جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک، اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر نے فوراً روانہ کر دیا، حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کا لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورتحال خراب ہے، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا۔ اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے، یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا۔ اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ کام نہیں۔ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے، ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں، بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہیں، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے، دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو، اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے تو کڑھن بھی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت۔ دوسری حدیث سنیے
یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ